ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ پے کر دیتے ہیں کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے. ہم تو روزانہ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں. تو یہ ہر لحاظ سے یو کے کی اکانومی کے لیے ہر لحاظ سے یہ ایک فائدہ مند سودا ہے، جس کو ان کو اس طرح سے یہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جو سارا کام ہو رہا ہے اس میں جینونیس لانی چاہیے. جو جینون اسٹوڈنٹ ہیں ان کو پرکھنے کا، ان کو جانچنے کا طریقہ اڈاپٹ کرنا چاہیے. جیسے آسٹریلیا میں، کینیڈا میں آپ آئلٹس کے بغیر نہیں جا سکتے، یہاں پر آپ آئلٹس کے بغیر آ رہے ہیں. اور میں یونیورسٹیز کا نام آپ کے پروگرام میں لے نہیں سکتا کہ ابھی 6-7 یونیورسٹیز جو ہیں وہ کس طرح سے اسٹوڈنٹس کو لا رہی ہیں اور کتنا غلط کام یہ ہو رہا ہے. ان کو اس چیز کو سے اوائڈ کرنا چاہیے، اور جو یونیورسٹیز ہیں ان میں پراپر اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو لانے کے لیے ایک نیا میکانزم بنانا چاہیے، جس میں اچھا آئلٹس کا سکور، اچھی کوالیفیکیشن، اچھے گریڈز اور اچھی فائنینشیل جو بیک گراؤنڈ ہے اس کے لوگوں کو ان کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے کسی بھی طرح، کیونکہ وہ جینوئن اسٹوڈنٹ ہیں اور جینوئنلی آ کے پڑھنا چاہتے ہیں. اگر اس طرح سے ابھی جو گورنمنٹ اسپانسرشپ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کے لیے کوئی اس پہ قید و بند نہیں ہوتا کہ وہ اپنے اسپاؤزز کو لا سکتے ہیں یا نہیں. لیکن اب 3-4 دن سے جو لوگ چیوننگ اسکالرشپ پہ آئیں گے یا اچھے اسکالرشپ پہ آئیں گے یا گورنمنٹ ایجنسیز جو ہیں ان کو بھیجیں گی، وہ اگر 6 منتھ کے لیے بھی آتے ہیں تو ان کے جو اسپاؤزز ہیں، چلڈرن ہیں، وہ ساتھ آ سکتے ہیں. اس پالیسی میں یہ ویگ پالیسی ہے جس میں ابھی کہیں پر کوئی کرسٹل کلیئر نہیں ہے کہ ان کے لیے کیا ہوگا. جی بالکل ٹھیک ہے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد بھٹی صاحب کی طرف جاؤں گا اور ان سے جاننے کی کوشش کروں گا کہ یہ جو امیگریشن ایجنٹس ہیں یہ جس ملک سے لوگ آ رہے ہوتے ہیں وہاں بھی بھاری بھرکم رقم وصول کرتے ہیں، اور پھر جب لوگ پہنچ جاتے ہیں برطانیہ میں تو اس کے بعد بھی لوگ سیٹل نہیں ہو پاتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ بریک کے بعد بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. بھٹی صاحب یہ بتائیے گا کہ جو امیگریشن ایجنٹس ہیں وہ یہاں سے لوگوں کو لے جاتے ہیں، یہاں بھی ٹھیک ٹھاک پیسہ چارج کرتے ہیں، ساؤتھ ایشین کنٹریز کی میں بات کر رہا ہوں، اور جب وہ برطانیہ پہنچ جاتے ہیں، خواہ وہ لوگ ورک ویزے پہ گئے ہوں یا وہ لوگ اسٹوڈنٹ ویزے پہ ہوں، تو اکثر یہ کمپلینز آتی ہیں کہ لوگ وہاں سیٹل نہیں ہو پا رہے ہیں. اس میں جانے والے کا قصور کتنا ہوتا ہے اور بھیجنے والا کتنا جھانسا دیتا ہے؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں آپ کا جو کویسچن ہے یہ سیلف ایکسپلینیٹری ہے. جانے والے کا تو قصور 100% ہے کیونکہ ایک اس نے طریقہ کار غلط اپنایا ہے، اور بھیجنے والے کو کسی چیز سے غرض نہیں، آپ کی نہ جان سے، نہ آپ کے پیسوں سے، نہ کسی اور سے، اس کو صرف اپنی کمیشن سے غرض ہے. بہت سارے واقعات ایسے ہو چکے ہوئے ہیں، جیسے ابھی امانت صاحب نے بتایا اور عوان صاحب نے بتایا کہ جو امیگریشن کنٹرول کے لیے انہوں نے شپس کو کھڑا کر دیا اور باقی چیزیں کر دی کہ جو وہی جیل ہوگا. یہ ساری چیزیں اسی لیے گورنمنٹ کر رہی ہے کہ یہ ایسے لوگوں کو ڈسکریج کیا جائے. دیکھیں بار بار ایک چیز بتائی جاتی ہے، جیسے ابھی بتایا امانت صاحب نے، کہ جو برٹش کونسل کے اسکالرشپس لیتے ہیں یا برٹش کونسل کے اپرووڈ ایجنٹس کے تھرو کرتے ہیں یا یونیورسٹیز کے اپرووڈ ایجنٹس کے تھرو کرتے ہیں یا آئی ڈی پی کے تھرو کرتے ہیں، وہ بیسکلی پروف کرتے ہیں کہ ان کے گریڈز اچھے ہیں، وہ ایلیجیبل ہیں فردر اسٹڈی. باہر آپ کس لیے آنا چاہتے ہیں؟ اگر پڑھنے کے لیے آنا چاہتے ہیں تو آپ پڑھنے کے لیے آئیں. اگر آپ سیٹلمنٹ کے لیے آنے تو 10,000 روٹس موجود ہیں سیٹلمنٹ کے، آپ ان راؤٹس کو جو ہے آپٹ کریں. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک روٹ کو یوز کر اس کو ابیوز کریں. یہ گورنمنٹ اسی لیے اس کو ڈسکریج کر رہی ہے کیونکہ اس کو اسٹوڈنٹ ویزا کو ایک ابیوز کے طور پہ یوز کیا جا رہا ہے. جیسے ابھی آپ نے خود ذکر کیا ہے کہ ہزاروں لاکھوں پیسے لے کر وہ ان کو بھیجتے ہیں اور پھر شکایت آتی ہے. بھائی کس چیز کی شکایت؟ نہ آپ کے پاس ڈگری ہے، نہ آپ کے پاس تجربہ ہے، نہ آپ کو کسی چیز کا پتہ ہے. آپ نے پیسے دے کر جھانسا لے کر ایک ملک میں دوسرے میں چلے گئے. ابھی تو آپ لاہور سے اگر کراچی چلے جائیں تو آپ کے لیے وہاں جا کے رہنا مشکل ہو جائے گا. آپ کو وہاں کوئی نوکری نہیں دے گا، آپ کو وہاں پر کوئی گھر کرائے پہ نہیں دے گا. تو آپ دوسرے ملک جا رہے ہیں، آپ نے پریپیئر کیا کی ہے؟ آپ ریڈی کیسے ہیں؟ اپنے آپ کو کیسے تیار کی ہے؟ یہ 100% ان لوگوں کی غلطی ہے اور وہ اس خواب خیالی میں ہے کہ وہ ایسا کام کریں گے اور کامیاب ہو جائیں گے. جی ٹھیک ہے. غلام حسین عوان صاحب آپ یہ ذرا بتا دیں،
برطانوی حکومت یہ سب کچھ جو کر رہی ہے اس پہ جو اپوزیشن ہے برطانیہ کے اندر اس کا رد عمل کیا ہے؟ دیکھیں جو اپوزیشن پارٹی ہے لیبر پارٹی یہ ہمیشہ امیگرینٹ فرینڈلی پارٹی رہی ہے، اور پہلے بھی جب ایمنسٹی بھی آئی تھی تو وہ بھی انہی کے دور میں آئی تھی، جو کہ ایک غیر قانونی جو لوگ یہاں پر مقیم ہوتے ہیں ان کو کوئی نہ کوئی ریلیکسیشن دینے کے حوالے سے. اور اب بھی بہت سارے لوگوں نے، میں کہوں گا یہاں پر شاید لاکھوں کی تعداد کے اندر غیر قانونی طور پر جو لوگ مقیم ہیں، کسی نہ کسی حوالے سے ان کے جو کیسز ہیں وہ خراب ہیں، کسی کا کوئی اوور اسٹیئر ہے، اس طرح کے مسائل ہیں لوگوں کے، تو وہ لوگ جو ہیں وہ امیدیں باندھے بیٹھے ہیں کہ اگر آئندہ لیبر پارٹی کی حکومت آتی ہے تو شاید ان کی جو ہے کوئی سنی جائے، کیونکہ جو یہ کنزرویٹو پارٹی ہے ان کے دور کے اندر تو ہمیشہ جو ہے وہ رول جو ہے وہ ٹائٹن ہی ہوتے ہیں، اور کبھی بھی جو ہے وہ کوئی ایسے رولز یا کوئی ایسی ریلیکسیشن نہیں آئی کہ جس کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو کوئی عام معافی ملے یا لوگوں کے جو اس طرح کے معاملات جو ہے وہ حل ہوں. لیکن اب لوگ، چونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ لیبر پارٹی ایک لیبر کلاس کی پارٹی ہے اور یہ ان کی پالیسی بھی ہمیشہ جو ہے وہ امیگرینٹس کے بارے میں اتنی سخت نہیں رہی، تو اب بھی لوگ جو ہے وہ امیدیں لگائے بیٹھے ہیں، اور ان کا یہی خیال ہے کہ اگر آئندہ لیبر پارٹی کی گورنمنٹ آتی ہے تو انہیں جو ہے وہ ان سے کچھ توقع جو ہے وہ کچھ ریلیکسیشن مل سکتی ہے. تو ابھی پارلیمنٹ کے اندر بھی یہ جب ایسے رولز آتے ہیں تو یہ لیبر پارٹی ہمیشہ مخالفت کرتی ہے، بہت ٹف ٹائم دیتی ہے. اور یہ بتاؤں کہ لیبر پارٹی کے ساتھ ساتھ ٹوری پارٹی کے جو لوگ ہیں، بیک بینچرز آپ کہہ لیں، وہ بھی جو ہے وہ مخالفت کرتے ہیں ایسے رولز کی، اور پچھلے دنوں جو ہے وہ کافی زیادہ سخت سوالات کا سامنا کرنا پڑا ہوم سیکٹری کو کہ آپ اس طرح کے جو رولز بنا رہی ہیں ان ہیومن ٹائپ، اور اس سے جو ہے وہ برطانیہ کا بین الاقوامی سطح پہ جو چہرہ ہے وہ صحیح ہے. میں غلام حسین امان صاحب، ٹائم کم ہے، میں ذرا عبدالحمید صاحب سے ایک بریف کمنٹ لے لوں اور پھر امانت علی صاحب سے بھی بریفلی بتائیے گا. عبدالحمید صاحب، وہ لوگ جو اسٹوڈنٹ ویزا پہ چلے گئے، برطانیہ میں رہ رہے ہیں اور وہ پڑھ بھی نہیں رہے ہیں، لیکن ان کو وہاں سیٹلمنٹ میں دشواری ہے، ان کو اس طرح کام کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، تو ان کے لیے آپ کی کیا سجیشن ہے؟ جو بنیادی وجہ وہ تمام ساؤتھ ایشین کنٹریز کے اکنامیکل کرائسس ہیں، وہاں پر کنسلٹنٹ جو ہیں وہ صحیح طرح رہنمائی نہیں کرتے. اور اگر میں نے بہت سے پڑھے لکھے لوگوں سے روزانہ کے معمول میں ان سے ملاقات ہوتی ہے، بہت سے لوگ ابھی ریسنٹلی میرے جاننے والے ایک ڈاکٹر جو کہ MBBS کوالیفائڈ ہیں اور ڈرمیٹولوجسٹ ہیں، پاکستان سے اسٹوڈنٹ ویزے پر برطانیہ میں آئے ہیں، اور ان کا صرف اور صرف مقصد بہترین روزگار ہے. تو وہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں انہیں گائیڈ لائن صحیح طرح پرووائڈ نہیں کی جاتی، اور انہیں سبز باغ دکھائے جاتے ہیں، اور وہ کیونکہ اکنامیکلی کنٹریز اتنے ڈپرائیو ہیں کہ انہیں کوئی بھی موقع ملتا ہے تو وہ کسی بھی کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. لیکن اس کے برعکس جب وہ یہاں پر آتے ہیں ریالٹی بالکل ڈفرینٹ ہے. میں نے یہاں پر ڈاکٹرز، انجینئرز کو چکن شاپ پر، ٹیوشن سینٹرز پر بنیادی پیس پر کام کرتے ہوئے دیکھا ہے. اور جہاں تک یہ ٹوریز کو کنسرن ہے لو اسکلڈ ورکرز کا، تو اگر زیادہ تر جو پاکستان انڈیا سے ڈیپینڈ صحیح ہے. میں حمید صاحب بہت شکریہ آپ کا. میں امانت علی صاحب جسٹ 30 سیکنڈ یو ہیو سیم کمنٹس فرام یور سائڈ. میرا ایک تمام اسٹوڈنٹس کے لیے یہ پیغام ہے کہ خدا را اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو پلیب 1 کریں، پلیب 2 کریں. اگر آپ کوئی بھی پروفیشنل باڈی سے تعلق رکھتے ہیں تو کوشش کریں کہ اس کے ایگزام پاس کر کے ایک عزت کے ساتھ یو کے میں پروفیشنل طور پر آئیں. اور وہ تمام لوگ جو یہاں پر اسکلڈ ورکر کے لیے آ رہے ہیں ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ان کی کیا پوزیشن ہے، اور وہ خدا را پیسے ضائع نہ کریں. یہاں پر ایک بہت بڑا ٹرینڈ چل رہا ہے، اور یہاں پر جب وہ لوگ آتے ہیں تو یہاں پر کوئی ان کے لیے ورک ویٹ نہیں کر رہا ہوتا، اور پھر وہ بہت تھوڑے عرصے کے بعد ان کو کرٹیلمنٹ لیٹرز ملیں گے، وہ انلیگل ہو جائیں گے. تو پیسہ ضائع نہ کریں، کوشش کریں کہ جو صحیح ہے. بالکل ٹھیک ہے، ٹائم ختم ہو گیا ہے. امانت علی انجم صاحب بہت اچھا پیغام ہے آپ کا. عبدالحمید صاحب، امانت علی صاحب، زاہد بھٹی صاحب، غلام حسین امان صاحب، تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.